بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل صبح دوپہر شام پیناڈول کی گولی کھانے کی طرح ہمارے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اپنی خواہشوں کا اظہار کر رہے ہیں پریس کانفرنس کے تھرو، اور اس میں خواہش صرف ایک ہے شدت کے ساتھ کہ پہلے للکارا جاتا تھا اسمبلیاں کیوں نہیں توڑی جا رہی، اگر آپ کو الیکشن کرانا ہے تو جن صوبوں میں آپ کی حکومت ہے اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور الیکشن کرا لیں۔ جیسے ہی ہمارے چیئرمین صاحب نے بات کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تو اس دن سے ان کو نانی یاد آ گئی ہے، اور اب صبح دوپہر شام یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسمبلیاں کتنا ضروری ہے۔ تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ آپ ہمیں شعر و شاعری کے ساتھ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے اور بڑے بڑے دعوے اور مائک پھینکنے سے اکانومی نے ٹھیک نہیں ہونا۔ جو چیئرمین صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر کے اور جلد از جلد الیکشن کرانے کی بات کی ہے وہ اپنی سیاست کے لیے نہیں کی، کیونکہ جتنے دن آپ نکموں کا ٹولہ رہے گا سیاسی طور پر اتنا ہی ہمیں فائدہ ہے۔ لیکن اس وقت بات ہے ملک کی۔ پاکستان ڈوب چکا ہے اور اس تجربہ کار ٹیم نے ان 8 ماہ کے اندر پاکستان کو بہت پیچھے لے گئے ہیں۔ یعنی کہ 22 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے ان 8 مہینوں کے اندر، اور خواہش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں رہنے دیا جائے تاکہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس سے ہم پوچھیں کسی کا روزگار، یا کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے۔ 2 کروڑ لوگ اس تجربہ کار ٹیم نے خط غربت سے نیچے جو ایکسٹریم پاورٹی لائن ہے وہاں تک آپ نے مزید پہنچائی ہیں، ایڈ کیے ہیں۔ یہ ہے آپ کی کنٹریبیوشن۔ پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے آج یہ جو کرائے کے ترجمان کنیزوں کا ٹولہ اور جو آ کے آپ جذباتی جھوٹی باتیں کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو آج جب آپ نے آنا ہے نا ہمارے محسن لغاری صاحب کی اینڈ فیصل تیمور صاحب کی ہمارے تیمور جھگڑا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، تو آپ نے سلوشن لے کے آنا ہے کہ یہ نالائکوں کا ٹولہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں، ان کے پاس سلوشن کیا ہے، ان کے پاس کیا فارمولہ ہے شعر سنانے کے علاوہ کہ جس سے اس ملک کی ڈوبتی کشتی بچ جائے۔ اس ملک میں جو ان کی وجہ سے 22 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، انڈسٹری بند ہوئی ہے، کسان برباد ہوئے ہیں، اور 2 کروڑ لوگ جو خط غربت سے نیچے انہوں نے بھیجے ہیں، ان کے لیے ہمیں بتا دیں کہ ان کے پاس پلان کیا ہے، ہم ان کی بات ماننے کو یا سننے کو تیار ہو جائیں گے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، آج کچھ فیکٹس اور فگرز محسن لغاری صاحب اور ہمارے تیمور جھگڑا صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے جو پاکستانی قوم کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دیکھیں حساب سب کو آتا ہے، جس کے گھر میں سارا ٹبر محنت مزدوری کرے، جاب کرے، کمائے، اور جن کے گھر کی نہ روٹی پوری ہو نہ بجلی کے بل ادا کیے جائیں، ان کو اکانومی کے اوپر لیکچر کوئی نہ دے کہ انہوں نے کتنا اس ملک کو فائدہ پہنچایا ہے۔ پھر ڈار صاحب کی جو ڈالر کے اوپر گرپ جتنی اس نے آ کے کی ہے وہ ہمیں سب کو پتا ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گی، پھر میں تیمور صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بات کریں کہ لکھ لیں میری بات، جب اینڈ ریزلٹ نکلنا ہے، نیٹ ریزلٹ نکلنا ہے، جو فیکٹس اینڈ فگرز ان کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ ملک کی بربادی کی حدیں ہوئیں گی، اور ان کے پھر بھی کسی نہ کسی طرح جو اشرافیہ خاندان کے جو دولت کے انبار ہیں انشاءاللہ وہ پھر بڑے ہی ہوئے ہوں گے۔ ایز آلویز نیب کے جو لاز تھے ان میں آپ امینڈمنٹ کرنے آئے تھے، خود کو آپ نے اچھا بیل آؤٹ پیکج دے لیا ہے، NRO2 مل چکا ہے، مزید بربادی نہ کریں۔ جتنی جلدی اس ملک کے لوگوں کو آپ سے نجات کی ڈیمانڈ ہے، وہ الیکشن نہیں چاہتے، وہ نجات چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک سٹیبل ہو اور بہتری کی طرف جائے، اور یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ جو مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، ان سے نجات پائیں۔ اور اس میں اس ساری ایپیسوڈ کے اندر جو سب سے زیادہ تڑپ لگی ہوئی ہے نا، اس پہ میرے بھائی روشنی بھی ڈالیں گے، وہ مطلب نہ جو 3 میں نہ 13 میں، وہ جو فضل الرحمان ڈیزل کہ وہ تو اتنا فرسٹریٹ ہو گیا کہ قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گالیوں پہ اتر آیا ہے، کیونکہ سیاست آپ کی دفن ہے، الیکشن آج ہو یا کل آپ فارغ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ قوم آپ سے نجات لیے بغیر آپ کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ،
آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.